صفحہ نمبر 76 آیت نمبر 29 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں جو آپ لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو کے مال آئے وہ ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پہ مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جس کسی نے خودکشی کی زیادتی اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے کسی کو بھی دوزخ میں داخل کرنا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر آپ لوگ گناہ کبیرہ سے رک جاؤ گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ لوگوں کے گناہوں کو مٹھا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں ہم داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے سے منع فرما رہے ہیں، اور ایمان کے وصف کے ساتھ متصف کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ ہاں، تجارت کے راستے سے باہمی تجارت ہوئی، اس میں کمائی آ گئی، یہ درست ہے۔ حدیث میں ہے کہ تجارت میں بہت بڑی برکت ہے، تجارت میں بھی شریعت کے حدود کا خیال رکھا جائے۔ جو تاجر ہو اس کو چاہیے کہ تجارت کے مسائل کا علم حاصل کرے۔ ظاہراً یہ تجارت نہیں ہے کہ چیز خرید لی اور جس طرح چاہے بیچ دی، نہیں، یہ بڑا لمبا باب ہے۔ ایک ساتھی آ کے پوچھنے لگے کہ یہ زکوٰۃ قیمت خرید پہ ہم دیں گے یا قیمت فروخت پہ دیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ قیمت فروخت پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جس قیمت پہ دکاندار نے جو چیز بیچنی ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس نے بہت افسوس سے کہا کہ میں 20 سال سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں پابندی سے، لیکن میں تو قیمت خرید پہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ تو میں نے اللہ کے فرضی حکم میں بہت کوتاہی کی ہے، کاش مجھے پہلے اس مسئلے کا علم ہوتا۔ اس لیے جو ہمارے تبلیغ کے اکابر فرماتے ہیں نا کہ جس شاخ میں کام کرتے ہو اس فن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں بس پیسے لو اور چیز دو تو بیع ہو گئی، نہیں، بیع کی تو صرف ثمن کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔
کل تو سودا کرنے کی 12-16 قسمیں ذکر ہے. صرف ثمن کو مد نظر رکھے، قیمت کو مد نظر رکھے، وہ سودا بنانے کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 بیع تولیہ، جس قیمت پہ چیز خریدی ہے اسی قیمت پہ بیچنا. اس کو شریعت میں بیع تولیہ کہتے ہیں، دوستی والی بیع. دوسری قسم بیع مرابحہ، کہ گاہک کو بتا دیں اتنی کی میں نے یہ چیز خریدی ہے اور اتنی کی آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ گاہک کو پتہ چلے کہ دکاندار مجھ سے کتنا کما رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بیع مرابحہ. ربح کہتے ہیں کمائی کو. کمائی کرو لیکن گاہک کے علم میں ہو کہ مجھ سے کتنا کما گیا. اس بیع میں بہت بڑی برکت ہے. اس بیع کے ذریعے جو مال آتا ہے اس میں اللہ بڑی برکت رکھتے ہیں. اور تیسری قسم ہے بیع مقائضہ. یہ چیز میں نے خریدی ہے 50 روپے کی، لیکن آپ سے دوستی ہے، میرے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کو 49 کی دے رہا ہوں، قیمت خرید سے بھی کم پہ دے رہا ہوں. یہ بیع مقائضہ، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. احسان کیا ہے آپ نے. بیع تولیہ میں بھی اجر ہے اور بیع مقائضہ میں اس سے بڑھ کے اجر ہے. بیع مقائضہ سے دکانداری میں، کاروبار میں برکت آتی ہے. اور چوتھی قسم کی بیع ہے بیع مطلقہ. بتائے بغیر کہ میں آپ سے کتنی کمائی کر رہا ہوں، بس اتنی قیمت ہے، خریدتے ہو ٹھیک ہے، نہیں اتنی کم، ایسے ویسے بنا کے بس دونوں ایک قیمت پہ راضی ہو گئے. نہ گاہک کو پتا ہے کہ مجھ سے کتنا کمایا. تو اس کو کہتے ہیں بیع مطلقہ. اس میں بھی مناسب کمائی کرنا، یہ بیع بھی جائز ہے. تو چاہیے اگر ہر بیع ہم تولیہ نہیں کر سکتے، مرابحہ نہیں کر سکتے، مقائضہ نہیں کر سکتے، کچھ دن میں ایک دفعہ اگر کوئی 20 بندے بطور گاہک آئے کسی ایک کے ساتھ، تو ہمارے نبی کی یہ سنت بھی زندہ ہو. مرابحہ تولیہ، مرابحہ تولیہ مقائضہ، یہ بھی صحابہ کرام کی طرف سے وضع کردہ بیعات ہیں. ان پہ بھی کیا اس پہ ہمارا عمل ہے؟ ایک ساتھی کہنے لگے میرے دادا دکاندار تھے، اس کے بعد میرے باپ دکاندار تھے، اس کے بعد 40 سال میں دکاندار رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی بھی بیع تولیہ مرابحہ مقائضہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. کیا اس کاروبار میں برکت ہوگی؟ اور کیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کماؤ کماؤ پھر صدقہ دو، کوئی بات نہیں. مجھے تو ان قسموں کا پتہ نہیں تھا اور نہ میں کر لیتا. ایسے تو میں صدقہ دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ بیع تو میں نے کبھی بھی نہیں کی. کاروبار میں اس سے برکت آتی ہے. یہ تو میں نے صرف قیمت کے اعتبار سے 4 اقسام ذکر کی ہیں. فقہاء نے اور بھی بہت ساری قسمیں ذکر کی ہیں. بعض نے 12 قسمیں، بعض نے 8، بعض نے 14، 16 تک قسمیں بیع کی ذکر ہے. اور ساتھ یہ کہ خودکشی مت کرو، نہ دوسروں کو قتل کرو، نہ اپنے آپ کو قتل کرو. حدیث میں جیسے نے خودکشی کی، قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے.
اور یہ بھی بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جو علاقے کا بڑا عالم دین ہو، مشہور ہو علاقے میں، اس کو چاہیے کہ خودکشی والے کے جنازے میں شرکت نہ کرے، تاکہ لوگ سمجھ کے خودکشی سے رک جائیں۔ اگر کئی خودکشیاں بہت عام ہو گئی تو علماء جنازہ نہ پڑھنے کا حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر انسان کو قصداً قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت کا فیصلہ ہے کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کیا جس کی میراث میں اس کو حصہ مل رہا تھا، اب اس کو کوئی 1 روپیہ بھی میراث میں اس کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اب باپ کی میراث میں چاہے کروڑوں ہو، اربوں کربوں، 1 روپیہ بھی یہی بیٹا نہیں لے سکتا جس نے باپ کو قصداً قتل کر دیا۔ اور جرم کتنا ہے؟ 3 دیتیں ذکر ہیں جس نے مسلمان کو قصداً قتل کیا، 3 دیتیں۔ 100 اونٹ تک بطور دیت وہ لے سکتا ہے ان کے ورثاء، مقتول کے ورثاء۔ یہ کچھ عرصہ پہلے مدرسے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرا بھائی تھا ایسے چرس وغیرہ پیتا تھا تو کسی کے ساتھ لڑائی کر کے قصداً ان کو قتل کیا تھا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ روپے دو گے۔ علاقے میں 1 لاکھ کا رواج ہے، وہ ہم سے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، ہمارے دوسرے ساتھی تھے، تو اس نے ان سے کہا یہ نہ پوچھنا، یہ نہ پوچھو کہ 10 لاکھ جائز ہیں، اگر شریعت کی بات آ گئی تو 100 اونٹ تک وہ لے سکتے ہیں۔ یا شریعت میں 3 دیتیں ہیں، اونٹوں میں 100 اونٹوں تک وہ لے سکتے ہیں۔ سونے میں شرح الوقایہ ہماری وہ نصاب کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ 1000 دینار، 1000 دینار سے آج کل کے سونے میں ہم یہ نصاب بنا لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 365 تولے سونا بن رہا ہے۔ 4374 گرام سونا ہے، یہ تقریباً کچھ 365 لگ بھگ تولے سونا بن رہا ہے۔ اتنا سونا مقتول کے ورثاء کو لینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، برحق ہیں اپنے مطالبے میں۔ تو اگر 1 لاکھ کا بھی تولہ لگایا جائے تو کچھ کم 4 کروڑ روپے بن رہے ہیں۔ آپ 10 لاکھ کا پوچھتے ہو کہ 1 لاکھ کے بجائے مجھ سے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ انسان کو شریعت نے کتنی بڑی قیمت دی ہے۔ تیسری دیت فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر چاندی میں وہ مانگنا چاہیں 30 کلو 618 گرام چاندی مانگنے کے مستحق ہیں۔ 30 کلو 618 گرام چاندی مانگنے کے مستحق ہیں۔ یہ بھی لاکھوں کا حساب ہے۔ انسان کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ ایک جان کو ضائع کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم اسی کا تذکرہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل راستے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے جو مال آئے باہمی رضامندی سے وہ درست ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پہ مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جس کسی نے مذکورہ جرائم دوسروں کے اموال کو باطل طریقے سے کھایا یا خودکشی کی، زیادتی اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا،
جلدی ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اگر آپ لوگ گناہ کبیرہ سے رک گئے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم ہم آپ لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیں گے وندخلکم مدخلا کریما اور آپ لوگوں کو عزت والی جگہ جنت میں داخل کر دیں گے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما, حلال رزق نصیب فرما, حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما, برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ گھروں میں برکت نازل فرما, تجارت میں برکت عنایت فرما, بیعات حلال ذریعے سے طے فرما. یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما, عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما, آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا